أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، اور نہیں ہے تمہارے لیے جائز کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم نکاح کرو اللہ کے پیغمبر کی بیویوں سے اللہ کے پیغمبر کے بعد ہمیشہ کے لیے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بھاری ہے، گناہ کی بات ہے۔ ان تبدوا شيئا او تخفوه فإن اللہ کان بكل شيء، اگر تم ظاہر کرو کسی چیز کو یا اس کو چھپا لو، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو علیماً خوب جانتا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، نہیں ہے گناہ پیغمبر کی بیویوں پر ان کے باپوں کے بارے میں، ولا ابنائہن، اور نہیں بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، اور نہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن، اور نہیں اپنے بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابناء اخواتہن، اور نہیں اپنے بھانجوں کے بارے میں، ولا نسائہن، اور نہیں اپنی عورتوں کے بارے میں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہیں اپنی لونڈیوں کے بارے میں، واتقین اللہ، اور ڈرتی رہو اللہ سے، ان اللہ کان علی کل شیء، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر شہیداً گواہ ہے، حاضر و ناظر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 کا بقیہ حصہ اور آیت نمبر 54 اور 55 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں
اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو کچھ آداب سکھلائے ہیں۔ فرمایا کچھ چیزوں کا خیال رکھ کر چلنا ہے۔ ایک تو نبی کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا، اور پھر کبھی دعوت دی جائے تو کھانا تیار ہونے سے پہلے نہیں چلے جانا، بلکہ جب تمہیں بلایا جائے تب جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو پھر وہاں پر باتوں میں جی نہیں لگانا بلکہ اٹھ جانا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ازواج مطہرات سے جب کوئی چیز پوچھنی ہو، کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے اندر سوال کرنا ہے۔ فرمایا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، کہ اگر ان آداب سے ہٹ کر چلو گے، ان آداب کا خیال نہیں رکھو گے، تو اس سے فرمایا اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچے گی۔ تو اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں پہنچانی، بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو راحت پہنچانی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آداب سکھلا دیے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے والوں کا ذکر فرمایا، اور ان کو منافقین کے صف کے اندر جو ہے وہ اللہ نے شامل فرمایا ہے۔ صفحہ نمبر 237، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 61 میں، اور ان کی سزا کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ جو نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کی سزا کیا ہے۔ صفحہ 237 سورۃ التوبہ آیت نمبر 61، فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور ان منافقین میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہر بات کان دے کر سن لیتے ہیں۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، فرما دیجئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کان دے کر تو وہی بات سنتے ہیں جو تمہارے حق میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مومنین کا یقین کرتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور آپ ان لوگوں کے حال پر مہربانی فرماتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اور جو لوگ تم میں سے اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، لَهُمْ عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو
تو اللہ کے رسول کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کی سزا اللہ کے قرآن میں دردناک عذاب کی صورت میں ذکر کی گئی۔ فرمایا قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اس لیے اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں پہنچانی، خیال کرنا ہے۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور فرمایا یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ بات بھی جائز۔ مفسرین کی مختلف آراء ہیں اور اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج سے نکاح جائز کیوں نہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو دین کی اشاعت کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ ازواج، زیادہ عورتوں سے نکاح کیا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ تاکہ دین زیادہ سے زیادہ پھیلے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو دین کی اشاعت کے لیے جو ہے وہ خاص کیا گیا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد کوئی اور نکاح کرتا ہے تو پھر اس دین کی اشاعت کے اندر خلل آتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو اکثرین مفسرین کرام نے، اکثر لوگوں نے جو وجہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے اسی صورت کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ساتھ ہی ازواج مطہرات کی بھی شان بیان کی کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو یہ تعظیماً فرمایا، تو اس تعظیم کی وجہ سے وہ مومنوں پر حرام ہے نکاح کے لحاظ سے۔ فرمایا ان کی عظمت ہے، تو اس عظمت کے پیش نظر ازواج مطہرات سے نبی کے بعد ان سے نکاح کرنا بھی کیا ہے؟ حرام۔ تو اس لیے فرمایا تمہارے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے کبھی بھی۔ من بعدہ حضرت عبداللہ ابن عباس دیگر مفسرین فرماتے ہیں اس بعدہ سے مراد بعد موتہ، نبی کی موت کے بعد، نبی کی موت کے بعد، کیونکہ جب تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام زندہ ہیں اس وقت تک تو وہ نبی کے نکاح میں ہیں، تو نبی کی موت کے بعد بھی جو ہے وہ کسی اور کا ازواج مطہرات سے نکاح جائز نہیں۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، فرمایا یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی معصیت کی بات ہے، گناہ کی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں نبی کی بیویوں سے نکاح کر لوں، فرمایا یہ گناہ کی بات ہے، فرمایا کرنا تو دور کی بات، سوچنا بھی نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی، خیال آیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد نکاح کر لیں گے، تو وہ خیال جو ہے وہ محض اس وجہ سے تھا کہ تاکہ یہ عظمت ہمیں بھی مل جائے کہ نبی کی ازواج ہماری ازواج، لیکن اللہ نے منع فرما دیا کہ یہ خیال بھی معصیت کی بات ہے، گناہ ہے، یہ آئندہ خیال بھی نہیں لانا۔ ان تبدو شیئا، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو گے
یا اس چیز کو پوشیدہ رکھو گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے اور اللہ کو پتہ ہے کہ کون کیا سوچتا ہے، کون کیا ظاہر کرتا ہے، اس لیے فرمایا اس چیز کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن۔ یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو پردے کا حکم دیا گیا، گزشتہ آیت کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ ایمان والوں کو ادب سکھلایا گیا کہ جب بھی اللہ کے پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سوال کرنا ہو تو پردے میں رہ کر کرنا ہے۔ تو پردے کا ذکر آیا، ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر فرما دیا کہ جن سے پردہ نہیں ہے۔ فرمایا ان لوگوں کے سامنے آئیں تو کوئی گناہ نہیں۔ کون کون؟ فرمایا ان کے آبا، باپ، ان کے بیٹے، بھائی، اور اسی طرح بھتیجے، بھتیجوں سے پردہ نہیں۔ اسی طرح فرمایا بھانجوں سے، اور اسی طرح اپنی عورتوں سے۔ اپنی عورتوں سے، اپنی عورتیں کیا مطلب ہے؟ اللہ نے صرف نساء کا لفظ نہیں بولا، فرمایا نسائہن، اپنی عورتوں سے پردہ۔ تو یہ ذکر فرما کے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا جو ایمان والیاں ہیں اور نیک عورتیں ہیں ان سے تو پردہ نہیں، لیکن جو فاحشہ ہیں، بے حیا عورتیں ہیں، ان سے بھی عورت کا پردہ ہوتا ہے۔ جو اپنے آپ کو ننگی جو ہے وہ رکھ کر گھومتی ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ بغیر لباس کے اور برہنہ جو ہے وہ کر کے بازاروں میں گھومتی ہیں، یا ویسے بھی آگے پیچھے شادیوں میں جاتی ہیں، فرمایا ایمان والی عورتوں کا ان سے بھی پردہ ہوتا ہے۔ مردوں سے تو ہے ہی، لیکن بے حیا اور فاحشہ عورتوں سے بھی ایمان والیوں کا پردہ ہے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، فرمایا اسی طرح اپنی جو لونڈیاں ہیں، باندیاں ہیں، ان سے بھی پردہ نہیں۔ واتقین اللہ، اور فرمایا اللہ سے ڈرتی رہو۔ اسی طرح اس کی تفصیل سورہ نور کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ چند وہاں پر لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ جن سے پردہ نہیں ہے۔ سورۃ النور پارہ نمبر 18، صفحہ نمبر 426، صفحہ 426، اور سورۃ النور کی آیت نمبر 31۔ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، فرما دیجئے ایمان والی عورتوں کو کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، نگاہیں جھکائے رکھیں۔ یہ نہیں کہ بازار میں آئیں اور جو ہے نگاہیں اٹھا کے آگے پیچھے دیکھ رہی ہوں۔ فرمایا ان کے لیے بھی پردہ ہے، جیسے مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا، عورت بھی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ فرمایا نگاہیں نیچی رکھیں گی تو شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی، اگر نگاہیں قابو سے باہر چلی گئیں شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں رہے گی۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ ہاں، زینت یعنی زینت کے جو موقع ہیں، چہرہ بناؤ سنگھار کی جو جگہ ہے، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، فرمایا اپنے دوپٹے کو، اپنی چادر کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں ہیں، اپنی چادر کے ساتھ صحیح بکل مار کے رکھیں اپنے آپ کو،
چھپا کے رکھے بڑی چادر کے ساتھ. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اپنے بناؤ سنگھار کو نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں پر کر سکتی ہیں، اجازت دی گئی، اپنے شوہر کے لیے، او آبائہن اپنے باپوں کے لیے. باپ کے سامنے چہرہ ظاہر کر سکتی ہے، باقیوں سے چہرے کو بھی چھپا کے رکھنا ہے. تو معلوم ہوا چہرے کا بھی پردہ ہوتا ہے. یہ آج کل جو ماسک لگا کے گھوم رہی ہیں نا، یہ پردے میں نہیں آتا. یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہم نے پردہ کیا ہوا ہے، یہ پردہ نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے. ماسک لگا کے عورتیں گھوم رہی ہیں، یہ بے حیائی ہے، یہ پردہ نہیں ہے. ہاں، پردہ تب ہوگا جب مکمل طور پر جو ہے وہ چادر منہ کے اوپر آئے گی. ماسک بے حیائی ہے. او آبائہن او آبائی بعولتہن شوہروں کے باپ سسر، او ابنائہن ان کے سامنے بھی آ سکتی ہیں، اپنے بیٹوں کے سامنے، ابنائی بعولتہن اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے بھی آ سکتی ہیں. شوہروں کے بیٹے یعنی شوہر نے دوسری شادی کر لی، پہلی بیوی سے بھی اولاد تھی، اس کے بچے تھے، تو جب یہ دوسری بیوی اس کے بیٹوں کے سامنے آ سکتی، پردہ نہیں، کیونکہ اب یہ عورت اس کے بیٹوں پر حرام ہو گئی ہے، یہ اب محرم بن گئے ہیں. او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے سامنے بھی آ سکتی ہے، او بنی اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، بھتیجے، او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجوں کے سامنے، او نسائہن یا اپنی عورتوں کے سامنے. اپنی عورتیں قرآن نے کیوں کہا اس کی میں نے وضاحت کر دی، یعنی جو فاحشہ عورت ہوتی ہے، بے حیا عورت ہوتی ہے، برا نہ کر کے گھومتی ہے اپنے آپ کو، اس سے بھی عورت کا پردہ ضروری ہے. او ما ملکت ایمانہن یا وہ عورتیں جن کے جو ان کی باندیاں ہیں، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال یا وہ طفیلی اور ان پر جو ہے وہ فرمایا ایسے لوگ جو مردوں اور عورتوں پر جو ہے وہ علم نہیں رکھتے، مرد اور عورت کے درمیان فرق نہیں جانتے ہیں، ان سے بھی. او الطفل الذین لم یظہروا یا وہ بچے جو لم یظہروا علی عورات النساء کہ جن پر ابھی تک عورتوں کے سطر ظاہر نہیں ہوئے. وہ بچے جن پر عورتوں کے سطر ظاہر، یعنی جن کو ابھی تک اس بات کا علم نہیں کہ عورت کیا چیز ہے، ہیں مرد اور عورت کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کا علم نہیں جانتے، ان سے بھی پردہ نہیں ہے. ہاں، باقی جو ہے فرمایا اس سے ہٹ کر جتنے لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان کے سامنے چہرہ تک ظاہر نہیں کرنا. تو اس معاملے کو اللہ نے بیان کر کے فرمایا واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتی رہنا، اللہ سے ڈرتی رہنا. اللہ کا ڈر دل میں ہوا تو پھر فرمایا اس پر تم عمل کر سکو گی. اگر اللہ کا ڈر دل میں نہ ہوا تو پھر حیل و حجت اور تعویلیں کرو گی کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے، چہرے کا پردہ بے شک نہ بھی ہو. تو یہ تعویلیں تب ہوتی ہیں جب اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہوتا. اگر اللہ کا ڈر دل میں ہو تو پھر شریعت پر عمل ہوتا ہے، اپنی من گھڑت اور تعویلوں سے کام نہیں لیا جاتا. یہ دیکھیں میں نے چند جو ہے وہ آسانی کے لیے اور وضاحت کے لیے میں نے وہ افراد لکھے ہیں کہ جن سے پردہ ہے اور جن سے پردہ نہیں ہے. وہ لوگ جن سے پردہ ہوتا ہے، آج کل جو ہے وہ اس چیز کا خیال ہی نہیں ہوتا اور علم بھی نہیں ہوتا. علم ہو تو خیال کیا جاتا ہے، علم نہ ہو تو پھر بندہ گھول میل کے گھومتا ہی رہتا ہے. جن لوگوں سے پردہ ہے وہ کون کون ہے؟ خالہ زاد، خالہ کا بیٹا، ماموں زاد، ماموں کا بیٹا، چچا زاد، جن کو آج سب کو ایک ہی زمرے میں رکھ کر کزن کہہ دیا جاتا ہے. کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ کزن. کزنوں سے بھی پردہ ہے. ہاں،
آج علم ہی نہیں ہے اور کزنوں سے جناب کھلی گپ شپ ہوتی ہے اور مذاق ہوتے ہیں. کزنوں سے بھی پردہ ہے، پھوپھی ذات، دیور سے بھی پردہ ہے، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، ان سے بھی پردہ ہے، خالو سے بھی پردہ ہے، خالہ کے گھر والا، پھوپھا ہیں، پھوپھو کا گھر والا، شوہر کا چچا اس سے بھی پردہ ہے، شوہر کا ماموں اس سے بھی پردہ ہے، شوہر کا خالو، شوہر کا پھوپھا، شوہر کا بھتیجا، شوہر کا بھانجا. یہ جتنے افراد ہیں ان تمام افراد سے عورت کا پردہ ہوتا ہے. اگر عورت سامنے آتی ہے بغیر کسی ضرورت کے تو اس سے گناہگار ہوتی ہے. ہاں اسی طرح وہ لوگ جن سے پردہ نہیں ہے عورت کا، وہ کون کون سے افراد ہیں؟ باپ، عورت کا باپ، بھائی، چچا. بھائی میں پھر جو ہے یہ رضائی بھائی بھی آ جاتا ہے، تو یہ بھائی عام ہے، وہ اللاتی ہو یا غیافی ہو، جو بھی ہو، ماں کی طرف سے بھائی ہو، باپ کی طرف سے ہو، ماں باپ کی طرف سے ہو، جیسا بھی ہو. چچا، ماموں پردہ نہیں، شوہر، سسر، بیٹا، اسی طرح پوتا، نواسا، شوہر کا بیٹا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا ہے کہ شوہر نے دوسری شادی کی ہے اور اس سے پہلی بیوی سے بھی اولاد تھی تو وہ اس کے جو بیٹے ہیں، کیونکہ اب یہ عورت دوسری جس سے باپ نے شادی کی ہے اس پر حرام ہو گئی ہے نا، بچوں پر، بچے شادی نہیں کر سکتے. داماد ہاں اس سے بھی پردہ نہیں، بھتیجے سے پردہ نہیں، بھانجے سے پردہ نہیں، مسلمان عورتوں سے پردہ نہیں، کافر باندی سے پردہ نہیں. وہ افراد جیسا کہ یہاں پر میں نے ابھی عرض کیا کہ جن کو ابھی تک مرد عورت کے جو معاملات ہیں ان کا علم نہیں ہے، یعنی وہ معذور ہیں، دماغی عذر ہے ان کا، معذور ہے، تو ان سے بھی پردہ نہیں. وہ بچے جن کو اس بات کا علم نہیں ہوتا جیسا کہ قرآن نے ذکر کیا ہے ان سے بھی پردہ نہیں. فرمایا ان چیزوں کا خیال رکھنا کیونکہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالی ہر چیز پر حاضر ہے، ناظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے عمل.